یہ کہانی ایک ایسے جانباز کمانڈو کے گرد گھومتی ہے جس نے پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا کر بھارت کو تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہم دونوں یکے بعد دیگرے اس اندھیری قبر میں اتر گئے۔ باہر سے آنے والی محدود روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک زنجیر لٹک رہی ہے۔ میں نے اسے کھینچا تو قبر اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ اب باہر سے کوئی بھی نہیں جان سکتا تھا کہ مرحوم ملنگ بابا کی اس قبر کے اندر دو اصلی ملنگ زندہ اتر چکے ہیں۔ قبر کے اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، لیکن ایک بات ہمیں فوراً محسوس ہو گئی کہ یہاں ہمارا دم نہیں گھٹ رہا تھا۔ یقیناً ہوا کی آمد و رفت کے لیے کوئی جگہ بنائی گئی ہوگی۔ میں نے جیب سے پنسل ٹارچ نکال کر روشن کی اور اس کی محدود روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ عبداللہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ تقریباً 15-16 سیڑھیاں اترنے کے بعد ہم ایک بند دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ دروازے کے اس پار کیا تھا یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ ممکن ہے کہ کوئی اندھا کنواں ہو، کوئی سانپوں کا مسکن ہو، یا پھر دروازہ کھولتے ہی اندھیرے میں چلائی جانے والی کوئی گولی یا بے شمار گولیاں ہمارے جسموں کے آر پار ہو جائیں۔ طرح طرح کے خوف اور اندیشے موجود تھے، لیکن ان سب خطرات سے تو ہمیں کھیلنا ہی تھا۔ ہم دونوں نے اپنے سائلنسر لگے آٹومیٹک پستول اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور ہر قسم کے خطرے کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر دروازے پر ہاتھ رکھا۔ ذرا سے دباؤ سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں اور عبداللہ مخالف سمتوں میں دیوار کے ساتھ چمٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ٹارچ ہم پہلے ہی بجھا چکے تھے۔ دروازہ کھل گیا۔ کوئی گولی نہ چلی تو میں نے ایک نظر اس دروازے کے پار ڈالی، اور پھر منظر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا۔ ملگجی سی روشنی چاروں طرف پھیلی تھی۔ دو افراد ہاتھوں میں اسٹین گنے لیے اور دروازے کی طرف منہ کیے کھڑے تھے۔ ان کا لباس ملنگوں جیسا تھا، لیکن جس چیز نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا وہ دراصل وہاں پڑی ہوئی بڑی بڑی پیٹیاں تھیں، اور میں ایک ہی نظر میں پہچان گیا تھا کہ ان میں اسلحہ ہوگا۔ آئیے سر، ہم آپ کے ہی منتظر ہیں، ان میں سے ایک نے قدرے خم ہوتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ ابھی تک سیڑھیوں پر تھے اور اندھیرے کی وجہ سے وہ ہمیں پہچان نہ سکے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہمیں پہچانتے اور کوئی کارروائی کرتے میں نے یکے بعد دیگرے دو زہریلے خنجر پھینکے۔ وہ دونوں اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے آہ کی آواز نکالتے ہوئے زمین پر آ رہے۔ میں نے لپک کر ان میں سے ایک کی اسٹین گن پر قبضہ جما لیا۔ یہ وہی ملنگ تھا جو نماز مدینہ میں ادا کر کے آتا تھا۔ کمبخت ہندو جاسوس کس طرح اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا۔ دوسری گن عبداللہ نے سنبھال لی۔ ہم نے چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھا۔ یہ اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ کچھ پیٹیوں کا معائنہ کرنے سے پتہ چلا کہ جدید قسم کے ہتھیار اور دستی بم وغیرہ ہیں۔ ایک جگہ پیٹیاں کچھ اس ترتیب سے رکھی گئی تھی کہ گلی سی بن گئی تھی۔ میں نے اس گلی میں قدم رکھا اور دبے پاؤں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ سامنے ہی ایک دروازہ نظر آیا، یہ شاید اندر سے بند تھا۔ میں نے کی ہول سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا تو 3 افراد کو محو گفتگو پایا۔ وہ تینوں بے چینی سے کسی کے منتظر تھے۔ ایک تو شاید کچھ زیادہ ہی مضطرب تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پشت پر ہاتھ باندھ کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں نے ذرا کان لگا کر ان کی باتیں سنی۔ وہ کسی G7 کا انتظار کر رہے تھے۔ ٹہلتے ہوئے شخص نے رک کر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، G7 کو اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، پہلے تو وہ کبھی لیٹ نہیں ہوا۔ ہوں، دوسرے نے تائید میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ممکن ہے گاڑی کا کچھ مسئلہ ہو گیا ہو، راستہ بھی تو گڑبڑ سا ہے۔ بہرحال پھر بھی تاخیر بہتر نہیں ہے، پہلے نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مولانا بنگالی سے بات تو طے ہو گئی تھی، پھر G7 سے ملنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ تیسرے فرد نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، بھئی یہ ٹھیک ہے کہ مولانا بنگالی ایک ذمہ دار شخص ہے، لیکن اس مشن کا انچارج تو G7 ہے نا، ہمیں تو اسی سے معاملات طے کرنے ہیں۔ ہوں، تیسرے نے ہوں کہہ کر اور اس بات میں گردن ہلا کر بات کو سمجھ جانے کا اندیہ دیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر پہلے شخص کی آواز سنائی دی۔ وہ انتظار سے تنگ آ کر G7 کو دیکھنے کے لیے مزار سے باہر جانا چاہتا تھا۔ ان کی اب تک کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ اسلحے کے اسمگلر ہیں، جنہوں نے مولانا بنگالی کو سیمپل چیک کروا دیے ہیں اور اب G7 سے سودا طے کرنے کے لیے اس کے منتظر ہیں، اور G7 یقیناً ان دونوں میں سے ایک ہے جنہیں ہم اوپر بے ہوش کر کے چھوڑ آئے ہیں۔ میں برابر کی ہول سے آنکھ لگائے اندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر جب میں نے ایک شخص کو اپنی جگہ سے اٹھتے اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں دروازے سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی دروازے کے پٹ کھلنے شروع ہوئے میں نے دروازہ پورا کھلنے کا انتظار کیے بغیر اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور ایک زبردست فلائنگ کک اس شخص کے سینے پر پڑی جو دروازے کے پیچھے موجود تھا۔ وہ الٹ کر کمرے کے اندر جا پڑا۔ اس کے دونوں ساتھی اس نئی آفتاب پر بوکھلا گئے تھے۔
میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیا بغیر فائر کھول دیا اور ذرا سی دیر میں وہ تینوں زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ بے شمار گولیاں ان کے جسموں میں پیوست ہو گئی تھی، خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور کمرے کا فرش رنگین ہو رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر عبداللہ بھی ادھر آ گیا تھا۔ وہ دونوں مردہ ملنگوں کو ٹھکانے لگا چکا تھا۔ ہم دونوں نے ان تینوں کی جامع تلاشی لی تو یہ راز بھی کھل گیا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلی جنس سے تھا۔ ویسے بھی وہ شخص پوری انسانیت کو قتل کرنے کا سامان کر رہا تھا۔ میرے نزدیک خود اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا، اسی لیے ان تینوں کو مارتے ہوئے مجھے ذرا بھی افسوس نہ ہوا۔ ان کے مشن کا اندازہ کر کے اور یہ جان کر کہ یہ سب سامان میرے وطن عزیز کے خلاف میری پاک دھرتی کو نیست و نابود کرنے کے لیے اور میرے معصوم اور بے گناہ بھائیوں کو تباہ کرنے کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے، میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس مشن پر کام کرنے والے ایک ایک فرد کو دردناک موت سے دوچار کروں، تاکہ آئندہ کوئی ایسی ہولناک اور انسانیت سوز حرکت کا تصور بھی نہ کر سکے۔ عبداللہ اسلحے کے ذخیرے کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، اف یہ اتنا بڑا اسلحے کا ذخیرہ انتہا پسند اور علیحدگی پسند بنگالیوں کے لیے ہے تاکہ وہ خانہ جنگی کر کے ملک کو کمزور کر دیں۔ جی، نہ صرف کمزور کر دیں بلکہ ہو سکے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کر دیں۔ لیکن خدا کی قسم، جب تک پاکستان سے محبت کرنے والا ایک بھی قمر زندہ ہے تو دشمن اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم دیکھنا انشاءاللہ پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، انشاءاللہ۔ اس نے بھی اپنے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ ہم لوگ ان بھارتی جاسوسوں کی لاشیں وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہاں اس کے علاوہ اور بھی دروازے نظر آ رہے تھے۔ انہیں کھول کر دیکھا تو سب کمرے اسلحے سے بھرے پڑے تھے۔ میں نے وہیں ایک کمرے سے ٹائم بم حاصل کی اور ان میں نصف گھنٹے کا وقت مقرر کر کے مختلف جگہوں پر نصب کر دیے۔ اس کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد ہم واپس اسی کمرے میں آ گئے جہاں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی۔ ابھی ہمیں وہاں پہنچے ہوئے ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ کھلے ہوئے دروازے سے آتی ہوئی قدموں کی چاپ نے بتا دیا کہ کوئی اور بھی قبر کے راستے اس تہہ خانے میں آ رہا ہے۔ ہم دونوں ایک طرف پیٹیوں کے پیچھے چھپ گئے اور آنے والوں کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دو ہیولے سے نمودار ہوئے۔ وہ دونوں آہستگی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور چوکنے انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ وہی دونوں افراد تھے جن کو ہم لوگ اوپر بے ہوش کر کے چھوڑ آئے تھے۔ ہمیں ان کی اتنی جلدی ہوش میں آنے کی توقع نہیں تھی۔ اب وہ دونوں کمرے کے درمیان میں آ چکے تھے۔ ہم ان پر فائر بھی نہ کر سکتے تھے، مبادا کہ کوئی گولی بٹک کر کسی پیٹی میں جا لگے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہی اس اسلحے خانے کے جہنم میں جل مریں۔ مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے اتنا ماروں کہ آئندہ کے لیے ان کی نسلیں بھی پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ دونوں غیر مسلح تھے۔ میں اپنی کمین گاہ سے نکلا اور ان کے مد مقابل جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک گئے۔ کون ہو تم؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ میں تمہاری موت ہوں، ہندو بنیے، میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ موت تو تمہارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے نوجوان، کوئی حماقت کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ہمارے ساتھ ہی تمہارے بھی پرخچے اڑ جائیں گے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم جیسے کمینوں پر گولیاں ضائع نہیں کروں گا، میں تم کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کروں گا۔ میں نے گن کو عبداللہ کی جانب اچھالتے ہوئے کہا۔ میرے غیر مسلح ہوتے ہی اس نے بجلی کسی تیزی سے حملہ کر دیا۔ وہ کراٹے کا ماہر تھا لیکن مجھ پر تو اس وقت جنون سوار تھا۔ میں نے مار کر اس کا بھرکس نکال دیا اور ذرا دیر بعد وہ نیم مردہ نظر آنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سلو موشن میں چلنے لگے۔ تب میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑا اور اتنی قوت سے جھٹکا دیا کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سر ایک طرف کو ڈلک گیا۔ میں نے اسے ایک جانب دھکیلا اور دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کوئی اچھا فائٹر نہیں تھا اور اپنے ساتھی کا انجام بھی دیکھ چکا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا تو میری خونخوار آنکھوں نے اسے مزید خوف زدہ کر دیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگا، تم مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا ورنہ میں اس تہہ خانے کو جہنم بنا دوں گا، چیتھڑے اڑ جائیں گے تمہارے۔ لیکن میں خود اس کے چیتھڑے اڑانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑ کر اور سر سے بلند کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے بلند ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ مغلزات کا طوفان اس کے منہ سے نکلا۔ شدید کرب کی حالت میں وہ بولتے ہوئے اپنی آواز پر قابو نہ رکھ سکا، اور یہ آواز جو اب میں نے سنی تھی ڈاکٹر پرکاش کی آواز تھی۔ میں ایک لمحے کو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر پرکاش، تم ہر بار بچ کر نکل جاتے ہو لیکن آج تمہاری زندگی کا انجام ہو جائے گا۔ مجھے پہچانو، میں قمر ہوں، عظیم پاکستان کا سپوت۔ آج میں تمہیں تمہارے اس اسلحہ خانے میں قید کر کے چھوڑ جاؤں گا اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ میں نے پورے اسلحہ خانے میں ٹائم بم نصب کر دیے ہیں۔ کسی بھی لمحے یہ اسلحہ خانہ جہنم کا نمونہ بن جائے گا اور تم یہاں زندہ جل مرو گے۔ میں چاہوں تو سرجیت کی طرح تمہاری بھی گردن توڑ دوں، مگر نہیں، تمہارا گناہ بہت بڑا ہے، تمہاری سزا بھی سخت ہونی چاہیے۔
اس لیے میں جا رہا ہوں. تم لمحہ لمحہ موت کے انتظار میں مرتے رہو. کمینے ہندو بنیے، تمہاری سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی. میں ایک ایک وطن دشمن کو چن چن کر ماروں گا. تم دیکھنا انشاءاللہ پاکستان ایک رہے گا. تمہاری پوری ہندو قوم بھی مل کر اسے دو لخت نہیں کر سکتی. سنا تم نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا. وہ درد سے بلبلا رہا تھا. میں نے اسے ایک طرف پھینکا اور عبداللہ کے ساتھ اس دروازے سے گزر کر سیڑھیوں پر آ گیا. دروازے کی کنڈی چڑھا دی تاکہ بدماش ڈاکٹر اندر ہی مر کھپ جائے. پھر ہم سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور اس ڈھکنا نما قبر کو کھولنے کی کوشش کرنے لگے. لیکن یہ جان کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے کہ اندر سے اس ڈھکنے کو کھولنے کا میکانزم کچھ اور ہے جو کہ ہمیں معلوم نہیں. ہم وہاں موجود زنجیر سے زور آزمائی کرتے رہے لیکن قبر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی. ٹائم بام میں آدھے گھنٹے کا وقت مقرر کیا گیا تھا اور نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا. گھڑی ہمارے پاس نہیں تھی. لڑائی جھگڑے میں کافی وقت برباد ہو گیا تھا. ٹائم کا صحیح اندازہ نہیں تھا. کسی بھی لمحے بم پھٹ سکتے تھے. موت لمحہ بلمحہ قریب تر ہو رہی تھی مگر قبر تھی کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ہمارے انداز میں دیوانہ پن آتا جا رہا تھا. ہم چاروں طرف دیواروں پر ہاتھ مار مار کر اس میکانزم کو تلاش کر رہے تھے جس سے قبر کا ڈھکنا کھل سکے. پھر نہ جانے کیا ہوا. ہمارے ہاتھ پاؤں چلانے سے کون سی کل دب گئی کہ وہ قبر نما ڈھکن آہستہ آہستہ کھلنے لگا. ہم نے اس کے پورا کھلنے کا انتظار بھی نہ کیا اور جیسے ہی اتنی گنجائش پیدا ہوئی کہ ہم باہر نکل سکیں ہم جلدی سے نکل آئے اور بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کی کار تک پہنچے. عبداللہ آتے ہوئے ڈاکٹر کا بیگ بھی اٹھا لایا تھا. چابی گاڑی میں لگی ہوئی تھی. یقیناً انہیں یہاں کسی قسم کے خطرے کا احساس تک بھی نہ ہوگا. بہرحال ہم نے انجن اسٹارٹ کیا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی. ہر لمحہ یوں لگتا تھا کہ ابھی دھماکہ ہوا. لیکن ہم کار میں سوار تیزی سے سفر کرتے ہوئے کافی دور نکل آئے. تب ہم نے ایک زوردار آواز سنی. ساری زمین ہل کر رہ گئی تھی. اسٹیئرنگ پر میرا ہاتھ ایک لمحے کو بہکا لیکن میں نے اس پر قابو پا لیا. الحمدللہ دشمنوں کی ایک چال تو ناکام ہوئی. عبداللہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا. اللہ کا شکر ہے. میں نے خوشی سے بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ کہا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے دشمن کی چال کی شدت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا. آج اس اسلحہ خانے کو دیکھ کر میں اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا ہو گیا ہوں. کیسے وسوسے عبداللہ؟ کیا دشمن کی طاقت سے ڈر گئے؟ نہیں قمر بھیا، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. پھر تمہاری بات کا کیا مطلب ہوا؟ میری بات کا مطلب، اچھا آپ خود ہی بتائیں کہ مولانا بنگالی اور ڈاکٹر پرکاش کا ایک ہی مقام پر رہنا اور ایک ہی مشن کے لیے کام کرنا کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ عجیب سا؟ میں نے نہ سمجھنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھا. بھائی ایک عالم دین کا ایک ہندو جاسوس کے ساتھ کام کرنا کیا یہ عجیب اور خطرناک نہیں ہے؟ اوہ اب میں سمجھا. دراصل عبداللہ بھائی یہ جو مولانا بنگالی ہے نا، یہ عالم دین تو بے شک ہے مگر عامل دین نہیں ہے. میری معلومات کے مطابق یہ کمیونسٹ آدمی ہے اور مذہب کو بکواس سمجھتا ہے. مذہب ان کے نزدیک ایک فرسودہ روایت کے سوا کچھ بھی نہیں. ڈاکٹر پرکاش بھی کمیونسٹ ہے، اس لیے ان کا ملاپ عجیب تو ہرگز نہیں ہے، البتہ خطرناک ضرور ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے سادہ لوہ عوام مولانا بنگالی جیسے لادین علماء اکرام کے ہاتھوں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ شاید ایک طے شدہ پلاننگ کے تحت یہ لوگ ہر شعبہ زندگی میں مسلمانوں کو ذلت کی انتہائی گہرائیوں تک دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں، یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ صرف میدان کارزار میں کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمارے خلاف نظریاتی محاذ پر بھی مصروف کار ہیں. ہاں، ہمیں بھی ہر محاذ کے لیے افراد تیار کرنے ہوں گے. ایسے افراد جو علم کے میدان میں بڑے بڑے عالموں سے بہتر ہوں، جو ہنر کے میدان میں سب سے اچھے ہنرمند ہوں، جو تقویٰ میں اچھے زاہدوں سے بڑھ کر ہوں، جو اخلاق کا پہاڑ اور صبر کا سمندر ہوں، آپس میں نرم اور دشمن پر سخت ہوں، ہر قسم کے لسانی، نسلی، علاقائی اور مذہبی تعصب سے پاک ہوں، جو اسلام اور پاکستان پر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں، جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہوں اور انسانیت کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہوں. جب ایسے افراد کی ٹیم تیار ہو جائے تب کہیں جا کر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے. کیونکہ یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ہمارا مقابلہ صرف ہندوستان سے نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جو روسی دماغ کام کر رہا ہے، ہمیں براہ راست اس سے جنگ کرنی ہے. بالکل جب تک اس پیمانے پر تیاری نہ ہو ہم ان کو کسی صورت بھی شکست نہیں دے سکتے. ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے تیزی سے ڈھاکہ کی سمت بہوے سفر تھے. ڈھاکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بڑی سی ندی کے پل پر گاڑی روک کر ہم دونوں باہر نکل آئے اور گاڑی کو دھکیل کر نیچے ندی میں گرا دیا. اب ہم پیدل ہی گھر کی جانب جا رہے تھے. 3 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد ہم گھر پہنچے اور جاتے ہی بستر پر گر گئے. صبح آنکھ کھلی تو کافی دیر ہو چکی تھی. اچھا خاصا دن نکل آیا تھا. میں نے عبداللہ کو بھی جگایا.
وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور جب اسے پتا چلا کہ دن کافی چڑھ آیا ہے اور دھوپ چاروں طرف پھیل چکی ہے تو بہت افسردہ ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا کوئی بہت ہی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ آنسو اس کی پلکوں میں اٹک کر رہ گئے۔ وہ گھبرا سا گیا۔ پوچھا خیریت تو ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ کیا طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں قمر بھیا، آج نماز فجر قضا ہو گئی۔ یہ جملہ اس نے ایسے دردناک لہجے میں کہا کہ جیسے اس کا بہت ہی عظیم ناقابل تلافی نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تو سخت شرمندہ ہوا۔ حالانکہ نماز تو میں بھی باقاعدگی سے پڑھتا تھا، لیکن کسی نماز کے قضا ہونے پر اتنا ملول کبھی نہ ہوا تھا۔ میں اس کی بات کا کوئی جواب بھی نہ دے سکا اور تولیہ سنبھال کر باتھ روم میں گھس گیا۔ عبداللہ کی اس حالت نے مجھے زندگی کے ہر موڑ پر ایک عجیب سی بے خودی اور جذبہ محبت سے سرشار کیا۔ جب بھی میرے ایمان کا گراف نیچے کی طرف آنے لگتا تو میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں کہ 14ویں صدی میں گناہوں کے اس تیرہ و تاریک ماحول میں عبداللہ جیسا ایک روشن چاند بھی موجود ہے جو اپنی نورانی کرنوں سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو منور رکھتا ہے۔ ناشتے کی میز پر خیر صاحب نے ڈاکٹر پرکاش کے بیگ سے برآمد ہونے والے سامان کی تفصیل بتلاتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس سے 3 کروڑ روپے ہندوستانی کرنسی کی صورت میں برآمد ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک سرخ کتاب بھی ہے جس میں ناقابل فہم زبان میں کچھ تحریر ہے جو ابھی تک ہمارے ماہرین کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ریڈ بک کے ذکر پر میں بے ساختہ اچھل پڑا کیونکہ میں اس کی اہمیت سے آگاہ تھا۔ میں اس دوہری کامیابی پر بہت مسرور تھا۔ ریڈ بک کی مدد سے ہم یقیناً دشمن کے بہت سے اہم رازوں سے واقف ہو سکتے ہیں اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے خیر صاحب سے ریڈ بک دیکھنے کی فرمائش کی اور انہوں نے ناشتے کے بعد اسے دکھانے کا وعدہ کیا۔ عبداللہ خاموشی سے ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ ابھی ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔